مینڈک کے پیٹ پر بچھو ہے، دیکھا کہ ندی میں تیرتا ہوا، پانی کو چیرتا ہوا مینڈک گزر رہا ہے اور بچھو اس کے پیٹ پر آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کچھ تو ہے اس کے پیچھے خدا کا راز، یہ خدا کی بے جان مخلوق جو زبان نہیں، جس کو بات نہیں کر سکتی، لیکن یہ ماجرا ایک عجیب چیز ہمارے سامنے بھی پیش آتی ہے تو ہم بھی ایک تماشے کی سرگت دیکھتے بیٹھتے ہیں۔ ہم سفروں میں جاتے ہیں، پہاڑ پتھریلی جو ہے علاقہ ہوتا ہے، اس پتھر کے اوپر درخت اڑ گیا ہو تو ہمیں تعجب سے دیکھتے ہیں، ارے پہاڑ کو یہ جھاڑ کیسا ہوئی؟ لیکن اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ پتھر والی زمین پر یعنی پہاڑ پر درخت اگاتے ہیں اور اس جھاڑ پر پھر ایک درخت اگاتے ہیں۔ پتھر پر ایک درخت اڑتا ہے، پھر اس درخت میں الگ صفت، الگ قسم والا درخت، یعنی مثال کے طور پر سمجھو کہ ایک درخت نیم کا جھاڑ ایک پہاڑ کے اوپر اڑ گیا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ بھئی جھاڑ اڑنے کے لیے زمین کا ہونا شرط ہے، لیکن پہاڑ اور پتھر پر اللہ نے جھاڑ کو اڑایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور یہ ایک عجوبہ بھی ہے، ایک عجیب چیز بھی ہے۔ لیکن اس نیم کے جھاڑ پر پھر ایک ناریل کا جھاڑ اڑ گیا، جھاڑ میں ایک جھاڑ۔ اب لوگ تماشا دیکھتے تھے، ارے یہ بھائی اب وہاں پکنک کا اڈا بنا دیتے کہ چلو بھائی وہاں ایسا ہے کہتے فلاں پہاڑ پر ایک نیم کا درخت ہے، وہ نیم کے درخت پر ایک ناریل کا درخت، جھاڑ پہ جھاڑ، یہ کیسے؟ تو لوگ تماشا دیکھتے، لیکن اللہ کے ولی تماشے کے لیے نہیں جاتے، کوئی چیز کو تماشے کی نیت سے نہیں دیکھتے، ایک عبرت اور ایک سبق کی نیت سے دیکھتے کہ دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ نے ہم کو کیا سبق دینا چاہتا ہے۔ تو بزرگ بھی جو ہے ندی کے اندر کود گئے، کود کر انہوں نے بھی پانی کے اندر سے اس ندی کے کنارے پر چلنے لگے، مینڈک جا رہا اور پیچھے یہ بزرگ جا رہے ہیں۔ ماجرا بہت دور تک چلا گیا، مینڈک جو ہے ندی کے اس کنارے پر پہنچا، جیسے ہی ندی کا کنارہ لگا تو مینڈک نے چھلانگ لگا کر پھر زمین کے اس حصے پر کودنے لگا، اور وہاں پر جانے کے بعد فوراً بچھو مینڈک کے پیٹ کے اوپر سے گر گیا، یعنی اتر گیا، اتر کر پھر تیزی سے چل رہا، اور اس کی رفتار اسپیڈ جو ہے سب سے پہلے پٹی کے ڈھیرے سے نکلا تو اس کی اسپیڈ اور اس کی رفتار 80 پر تھی۔ کتنے پر تھی؟ 80 پر تھی۔ لیکن جیسے ہی ندی کے اس کنارے پر مینڈک کے پیٹ سے یہ بچھو اترا، اس کی رفتار 200 کے قریب پہنچی۔ کتنا اسپیڈ جا رہا؟ تو مطلب کیا ہے اس کا؟ تو بزرگ نے دیکھا کہ جا کہاں پر، آخر یہ بچھو اور مینڈک کا ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، لیکن دیکھتے 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 یہ بزرگ بھی پیچھے بھاگ رہے بچھو کے پیچھے، لیکن بہت دور ندی کے اس کنارے پر ایک درخت تھا، ایک جھاڑ، چھاؤندار، بڑا سایہ کیا ہوا درخت، بہت زبردست خوبصورت درخت تھا، جس کے نیچے بیٹھنے والے کو دھوپ کی ایک شعاع بھی، دھوپ کی ایک جو ہے کرن بھی چھین نہیں سکتی، اتنا چھاؤں دیتا تھا وہ جھاڑ، اتنا خوبصورت جھاڑ تھا۔ تو دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی سویا پڑا ہے، اور اس آدمی ایک دم مدہوش پڑا ہوا ہے، اور اس کے سرانے، اس کے کاندھے کے قریب میں شراب کے 2-3 باٹل پڑے ہوئے ہیں، شراب کے 2-3 باٹل پڑے ہوئے ہیں، اور نشے کی ہر چیز وہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک دم مدہوش وہ شرابی سو رہا ہے، بلکہ شراب کے نشے پہ مدہوش پڑ گیا ہے، اس کو ہوش نہیں، خیال نہیں کہ کہاں پڑا ہوں، کہاں سویا ہوں، میری حالت کہاں ہے، کیا میں مٹی پر ہوں یا مٹی کے اندر ہوں، کیا میں نالی میں گرا ہوں یا میں بس اسٹینڈ کے کنارے پر گرا ہوں، کیا میں فٹ پاتھ پہ گرا ہوں یا میں اچھی جگہ گرا ہوں یا میں گندی جگہ گرا ہوں۔ شرابی کو شراب کے نشے میں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا گر پڑا ہے، کہاں سو رہا، کہاں اٹھ رہا، کہاں بیٹھا، اس کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، کیونکہ شراب کا نشہ ہی اتنی خطرناک ہے، اتنا دردناک ہے کہ اس کو ماں اور بہن کی بھی تمیز نکل جاتی ہے اس کے اندر سے۔ تو
بچھو فوراً گیا وہاں پر، دیکھا کہ وہ ایک شرابی آدمی شراب کے بوتل بازو میں پڑے ہوئے ہیں اور بدبو بھی بڑی خطرناک آ رہی ہے شراب کی. تو فوراً بچھو وہاں پہنچا. دیکھتے ہیں اس بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے ماجرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس مدہوش، اس نشے کی حالت میں پڑے ہوئے انسان کے قریب میں اس درخت کے کنارے سے ایک بڑا دردناک اور بڑا بھیانک ایک ناک سانپ ہستے کی شکل میں نکلا اور اس نشے آور آدمی کے سینے پر چڑھ کر اس کے منہ پر، اس کے سینے پر ڈنک مارنا چاہ رہا تھا. وہ سانپ اس کو اس کے جو ہے ڈنک مار کر اس کے زہر سے اس کو ختم کرنا چاہ رہا تھا. یہ ماجرہ ہم نے دیکھا. جیسے ہی سانپ اس نشے والے انسان کے سینے پر چڑھا اور ڈھک اٹھائی اور زبان کو باہر نکالا اور ڈنک مارنے ہی والا تھا. اتنے میں اللہ کی قدرت ہم دیکھتے ہیں یہ بچھو جو ایک دم تیزی سے آیا اور اس نشے والے انسان پر چڑھا اور فوراً اس سانپ کے قریب پر پہنچا اور اس سانپ کو اتنا پاورفل ڈنک مارا اپنے جو ہے دم سے کہ فوراً وہ سانپ اپنے حالت میں بے قرار ہو کر گرا اور وہیں پر دم توڑا. سانپ مر گیا اس بچھو کے ایک ڈنک مارنے سے. جیسے ہی سانپ مرا اور اوندا بڑھ گیا، بچھو انسان کے اوپر سے نکل کر پھر مینڈک پر بیٹھ کے ندی کے کنارے سے نکل کر اس کنارے پر پہنچ گیا. اب سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں پوری ریسرچ کرتے ہیں، آدھی ریسرچ نہیں کرتے. سبق پورا حاصل کرتے، آدھا سبق حاصل نہیں کرتے ہیں. ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اے اللہ یہ کیا بات ہے، شراب کے بوتل بازو میں پڑے ہوئے ہیں، نافرمانی تیری کر کے اس زمین پر تیرا کھا کر، تیری نعمتوں کا استعمال کر کے، تیری ایک جو ہے نافرمانی کر کے شراب کے نشے میں پڑا ہوا ہے. لیکن تیرا عجیب معاملہ ہے، تیری قدرت عجیب ہے کہ تو نے بچھو کو مینڈک کے پیٹ پر بٹھا کے لا کے اس کنارے سے اس کنارے پہ لا کے اس انسان کی جان ایک سانپ کے زہر سے تو نے بچائی. یہ ماجرہ بڑا جو ہے سمجھنے کا ہے. حضرت نے اور استاد شاگرد نے فوراً اس بندے کے قریب میں گئے. دیکھا کہ بدبو ہے، لیکن بدبو کو احساس کو انہوں نے نہیں دیکھا. اس اللہ کے ولی نے اس بندے کو جگایا، اٹھایا، بہت دیر تک اس کو اٹھاتے رہے لیکن اٹھنے کا نام نہیں، اٹھنے کا نام نہیں. کیونکہ نشہ والا تم اٹھاتے رہو وہ گرتا رہے گا، تم پلٹاتے رہو پھر وہ چترتا رہے گا، اس کو کوئی خیال نہیں رہے گا. باپ آ کے اٹھاتا ہے، بیٹا شراب کے نشے میں پڑا ہوا ہے، اے جا رہے یہاں سے، لات مار کر بولتا نہیں بولتا. لیکن اس کو کیا پتا کہ باپ آ کے اٹھا رہا ہے، ماں آ کے گھٹنے کو ہاتھ رکھ رہی ہے کہ بیٹا شراب کی حالت میں تیری یہ کیا حالت ہے، پورے گاؤں میں میرا نام بدنام کر دیا، میری ناک کٹا دی، میری عزت کو تو نے تار تار کر دیا، میرے دل کی چھڑیوں کو اڑا دیا. پورے محلے والے کہتے کہ فلاں کا بیٹا پی کر فلاں سڑک پر فلاں رنچو کے نالی کے پاس گندی کچرے کی ٹوکری کے پاس جو ہے پڑا ہوا ہے، تیری اس حرکت کی وجہ سے ہماری عزت تار تار ہو رہی ہے، بیٹا اٹھ جا. لیکن اس کو پتا نہیں کہ میری ماں جس ماں نے ہمیں سینے سے لگا کر دودھ پلایا، جس ماں نے ہمیں بڑا کیا پالا پوسا، آج آ کر ماں شرابی بیٹے کو توڑی پر ہاتھ رکھ کے اٹھا رہی ہے. لیکن بچے کو خبر نہیں، ماں کو کہتا ہے کہ چلے جا دانت ماروں گا. اس کو خبر نہیں کہ ماں آ کے اٹھا رہی، کیونکہ نشہ ہے ہی ایسی بری چیز کہ جو ماں اور بیوی کی تمیز کو نکال دیتا ہے، باپ اور بھائی کی تمیز کو نکال دیتا ہے. اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ماں اور باپ آئے. اللہ والے نے اس بندے کو بہت دیر تک اٹھاتے رہے، پانی چھڑکتے رہے اس کے منہ پر، لیکن بہت دیر کے بعد وہ تھوڑا ہوش میں آیا، چمک کر اٹھ کر بیٹھنے لگا. کہا کہ دیکھا یہ کہاں پڑا ہوا. تو اس اللہ والے بزرگ نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے ذرا تیرے دائیں طرف مڑ کے دیکھ زمین پر کیا حالت ہے. اس اللہ کے بندے نے اس طرف پلٹ کے دیکھا کہ بہت بڑا زہریلا ہستہ ناک سانپ مرا پڑا ہے.
اس نے فوراً چونک گیا، ارے یہ کیا ہے، میرے پاس سانپ کیسے آیا، یعنی تو میں سانپ کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ اس کو بھی پتا نہیں کہ سانپ اس کے پاس آیا کہ نہیں، یہ خود سانپ کے پاس پہنچ گیا۔ نشے کی حالت میں خیال ہی نہیں، پتا ہی نہیں۔ تو اس اللہ والے بزرگ نے دو جملے کہے اس شرابی نشے والے آدمی کو، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندے، جس خدا نے تجھے لاکھوں نعمتوں سے نوازا، تو نے اس کی نافرمانی کی، اس کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور نشے کی حالت میں خدا کے عذاب کو تو نے دعوت دی، لیکن پھر بھی خدا نے تیری جان بچائی۔ اور دوسرا جملہ فرمایا، یہ آنکھ، یہ جسم، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ دل و دماغ جس خدا کی اطاعت و فرما برداری میں اس کی یاد میں لگے رہنا تھا، آج یہ نشے کی حالت میں غافل بن کر سو رہا ہے۔ دیکھ، تو اتنی بڑی نافرمانی کیا، خدا نے لاکھوں نعمتیں تجھے دی، لیکن خدا نے ایک زہریلے سانپ سے، ہم نے ماجرا دیکھا، پورا ماجرا سنایا کہ بچھو اور مینڈک کا، اللہ نے تیری جان کو ایک بچھو کے ذریعے سے بچایا۔ اگرچہ وہ بچھو وقت پر نہ پہنچتا، وہ سانپ تجھے ٹک مارا ہوتا اور تو کبھی کی جان بحق ہو گیا ہوتا، اور اس نشے کی حالت میں تیری موت بھی ہو گئی ہوتی۔ تو اللہ کا شکر ادا کر، اور اب اللہ کی یاد کی طرف آ جا۔ بس اتنا کہنا تھا، اس بندے کا وہ نشہ اتر گیا۔ یہاں بشر حافی کا شراب کا نشہ اترا، خدا کی محبت کا نشہ چڑھ گیا۔ اب خدا کے محبت کے نشے کے سامنے شراب کے نشے کی کوئی لذیذ نہیں، کوئی مزہ نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ فوراً اس نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائی، دل و دل میں بات کہا کہ باری تعالیٰ، اے خداوند قدوس، میں ایک نافرمان ہوں، میں ایک گنہگار ہوں، میں ایک معاصی میں پھنسا ہوا اور گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ایک بندہ ہوں، لیکن اے اللہ، تیرے نافرمان کو تو اس طریقے کی حفاظت اور پناہ میں لے سکتا ہے، اس طرح تو تیرے نافرمان کی جان ایک بچھو کے ذریعے سے بچا سکتا ہے۔ واقعی میں خدا، اگرچہ ہم تیری فرما برداری پر اتر آئے، ہم ان تمام چیزوں سے توبہ کر کے تیرے جو ہے اطاعت کی طرف آئے، تو واقعی میں اللہ تو کتنی اور زیادہ حفاظت کرے گا۔ بہرحال